السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آئیے مسلمانوں کے حقوق سے متعلق آیات قرآنیہ کا مطالعہ کیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آگے پھر سورہ حجرات ہی کی چند آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں، اور ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے اور حقوق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں، تو جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی۔ ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بعض جائز بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا۔ تو اس لیے تحقیق کر لو، ہر موقع ہر معاملے میں بدگمانی نہ کرو، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور توبہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم و حوا سے پیدا کیا ہے، اس میں تو سب برابر ہیں، اور پھر جس بات میں فرق رکھا وہ یہ کہ تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، یہ صرف اس لیے تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو، جس میں مختلف مصلحتیں ہیں۔ یہ مختلف قبائل اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑا اعزاز والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور سب کے حال سے باخبر ہیں۔ فائدہ: غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کی طرح فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی غیبت سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح جس کی غیبت ہوتی ہے اس کو معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔ آگے سورہ نساء کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو، اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلے میں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے، اس کو نفع پہنچانا چاہیے، یا یہ غریب ہے، اس کا کیسے نقصان کر دیں۔ تم کسی کی امیری غریبی کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص اگر امیر ہے تو بھی اور غریب ہے تو بھی دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، اتنا تعلق تم کو نہیں، لہذا تم گواہی دینے میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ، اور اگر تم پھیر سے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ آگے پھر سورہ نساء ہی کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو، یا کم از کم جواب میں وہی الفاظ کہہ دو جو پہلے شخص نے کہے تھے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا یعنی ہر عمل کا حساب لینے والے ہیں۔ آگے سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اور آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اس معبود برحق کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس وقت بھی کبھی ان کو ہوں مت کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا،
اور انتہائی نرمی اور ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور یوں دعا کرتے رہنا، اے میرے رب، جس طرح انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی ہے اسی طرح آپ بھی ان دونوں پر رحم فرمائیے۔